قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پڑھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، قتیل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بولو ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ بول یہ سارے وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا کہ ان کے اجساد بھی زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں ان کے اجساد بھی زندہ ہیں اور ان کی ارواح بھی زندہ ہیں، اور کہتے ہیں بعض مفسرین نے لکھا اللہ ان کی روحوں کو جسموں کی طاقت عطا فرماتا ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، دوستوں کی مدد کرتے ہیں، دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جب غزوہ احد میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا۔ تو یہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جو شہدائے احد تھے ان کے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب عطا کیے، وہ جنت کی نہروں پر اڑتے تھے، باغات میں جو ہے وہ اڑتے تھے، جنت کے پھل کھاتے تھے، میوہ جات کھاتے تھے، اور خواہش کرتے تھے کاش ہمارے پچھلوں کو کوئی خبر دے دے اللہ نے اس شہادت کے نتیجے میں ہمیں کتنے انعامات عطا فرمائے۔ بلکہ ان شہید ہونے والوں میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جن کا نام تھا جابر رضی اللہ تعالی، حضرت جابر کو بلایا اور جابر کو بلا کر کہا جابر کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں، کیا میں تجھے یہ بات نہ بتاؤں کہ اللہ نے تیرے باپ کو جنت میں کیا درجہ اور مقام عطا فرمایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرمائیے، تو سنیے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جابر اللہ نے جس سے بھی کلام فرمایا ہے، جس سے بھی کلام فرمایا ہے من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے کلام کیا ہے، جابر تیرے باپ سے خدا نے پردے کے بغیر کلام فرمایا، اللہ نے تیرے باپ سے بلا حجاب کلام کیا ہے، اور تیرے باپ سے اللہ نے پوچھا ہے اے عبداللہ بن عمر تو جان میری راہ میں لٹا کر آیا ہے، تو نے اپنے خون سے میرے وجود کی شہادت دی ہے، بتا تو مجھ سے کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا فرماؤں، مجھ سے کیا مانگتا ہے تو مانگ اور میں عطا کرتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جابر تیرے باپ نے بتایا کیا مانگا ہے؟ ذرا تصور کرو نا، کوئی ہم سے استاد کہے، پیر و مرشد کہے، ماں باپ کہیں، کوئی امیر آدمی کہے کہ بھائی مانگ کیا مانگتا ہے، تو ہم کوئی باہر کے ملک کا ویزا ہی مانگیں گے، کوئی پلاٹ مانگیں گے، کوئی مال و دولت مانگیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا بلا تشبیہ کہ اللہ نے فرمایا ہے جابر کے والد سے عبداللہ سے کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو تیرے باپ نے کہا ہے یا اللہ میں مانگتا یہ ہوں کہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر میدان کارزار سجے، پھر دشمن سے مقابلہ ہو، پھر دشمن سے ٹکراؤں، پھر گاجر اور مولی کی طرح دشمن کو کاٹوں، اور پھر اپنے خون سے زمین پر اپنے خون سے تیرے وجود کی گواہی دوں، بار بار تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، اور بار بار مجھے تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یہ بات تو فیصلہ ہو چکی، قضا گزر چکی کہ اب جنت میں آنے والے دوبارہ دنیا میں نہیں جائیں گے، بولو دوبارہ دنیا میں۔ فرمایا یہ تو فیصلہ کر دیا میں نے اصل سے کہ یہ ایک ٹائنی پلانٹ ہے، یہ جو ارتھ ہے آج ماڈرن سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ ایک ٹائنی پلانٹ ہے، ایک چھوٹا سا سیارہ،
سورج 1000 درجے زمین سے بڑا سیارہ ہے. فیصلہ یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر جو لوگ ہیں جب اس سے اپنا جو ان کا ایک ٹیمپریری لائف کا پیریڈ ہے وہ گزارنے کے بعد اگلے جہان میں آئیں گے تو دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے. یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے, یہ فیصلہ تو ہو چکا. اے عبداللہ اور مانگ کیا مانگتا ہے, اور مانگ کیا مانگتا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا, تیرے باپ نے پھر عرض کی ہے پروردگار پھر میں یہ مانگتا ہوں کہ میرے پچھلوں کو خبر دے دے کہ وہ میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیریں, وہ مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑیں, وہ دین کے جھنڈے کو سرنگوں نہ ہونے دیں, وہ کلمات اللہ کے احیاء کے لیے جد و جہد کو ترک نہ کریں. آگے اللہ نے ان کے لیے 1000 نعمتیں رکھی ہیں, پھر یہ میسج پچھلوں کو دے دیں. اللہ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اے عبداللہ تیرا میسج میں تیرے پچھلوں کو ادا کر دیتا. پھر اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نازل کی, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. بولو انہیں مردہ. سورہ بقرہ میں کہا وَلَا تَقُولُوا, قول کی نفی کی. یہ جو مرگ ہو جاتی ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم کامنٹ کرتے ہیں, بھائی فلاں کھاتا پیتا چلا گیا, بھائی کل تو میں نے دیکھا تھا. ہم جنازے پر بیٹھ کر جب انتظار میں ہوتے ہیں یا فاتحہ پر بیٹھ کر کامنٹ کرتے ہیں, تبصرے کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. اللہ نے قول کی نفی کر دی کہ لوگوں کے بارے میں تبصرے کرنے والوں خبردار, جو میرے راستے میں قتل ہو جائے تمہاری زبانیں رک جائیں, اس کو مردہ نہ کہیں, تمہاری زندگی سے 1000 درجے افضل زندگی میں عطا فرما دے. قول کی نفی کر دی, کامنٹ کو کی نفی کر دی کہ ان کے بارے میں نیگیٹو کامنٹ پاس نہیں کرنا. اور سورہ آل عمران کے اندر تھنکنگ کی نفی کر دی, گمان کی نفی کر دی, سوچ کی نفی کر دی. وہاں کہا ان کے بارے میں مردہ کہنا نہیں ہے, یہاں فرمایا سوچنا بھی نہیں ہے, سوچنا بھی نہیں ہے. وہاں زبان بندی تھی, یہاں گمان بندی ہے. وہاں کہا زبان سے ان کو مردہ نہیں کہنا, یہاں کہا ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں ہے. بل احیاء, وہ زندہ ہے, صرف زندہ ہی نہیں ہے, عند ربہم یرزقون, انہیں خدا کی بارگاہ سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. اب رزق کی 2 قسمیں ہیں, بولو کتنی؟ سارے بولیے. ایک رزق حصی ہے, ابھی علامہ صاحب نے بڑا بہترین کھانے کا اہتمام کیا, ہم کھا کر آئے, آپ بھی گھروں سے کھانا کھا کر آئے. یہ حصی رزق ہے, یہ رزق حصی ہے جو انرجی دیتا ہے, جو طاقت دیتا ہے, جس کے ذریعے انسان ایکٹیو رہتا ہے, اپنی ایکٹیویٹیز کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی کیپیبلٹی اس کے اندر آتی ہے, اہلیت آتی ہے. ایک رزق معنوی ہے, کہا عند ربہم یرزقون. قرآن مجید کے لفظوں پر غور کرو, وہ ہیں کہاں؟ عند ربہم, رب کے پاس ہیں. کہاں ہیں بولو؟ رب کے پاس ہے. آگے فرمایا یرزقون, اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے. جتنا بڑا کوئی میزبان ہو وہ اپنی شان کے مطابق مہمان کی ضیافت کا اہتمام کرتا ہے. فرمایا عند ربہم, وہ خدا کی بارگاہ میں ہیں, رب کے پاس ہیں. یرزقون, اللہ ان کو رزق عطا کرتا ہے. وہ رزق معنوی ہے, اللہ ان کو اپنے دیدار کا رزق عطا کرتا ہے, اپنے جمال جہاں آرا کا رزق عطا کرتا ہے, اپنے حسن الوہیت کا رزق عطا کرتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ دیدار سے بھوک کس طرح مٹتی ہے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی, غلہ ہی نہیں اگ رہا, لوگ پریشان. خدا کے پیغمبر کی بارگاہ میں جاتے ہیں, جا کر جو ہے وہ عرض کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ بارش عطا فرمائے, رزق کی فراوانی ہو. دعا مانگتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے, میرے نبی جب یہ لوگ بھوک اور پیاس کی شکایت لے کر تیری بارگاہ میں آیا کریں
تو اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دیا کر۔ جب ان کی نگاہ جمال یوسفی پر پڑے گی، ان کی بھوک بھی مٹ جائے گی، ان کی پیاس بھی مٹ جائے گی۔ یہ 3 منتھ کا ایک انٹرم پیریڈ تھا، 3 مہینے کا۔ 3 مہینے لوگ بھوک ستاتی تو جا کر حضرت یوسف کا دیدار کرتے، پیاس ستاتی حضرت یوسف کا جمال دیکھتے، بھوک مٹتی، پیاس مٹتی، اور پھر کھڑی رومی کشمیر نے کہا تھا 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنعانی جنہ محمد عربی بٹھے اور رجے دووے جہانی، کہ جنہوں نے 3 مہینے حضرت یوسف کا دیدار کیا ان کی 3 مہینے کی بھوک اور پیاس مٹتی تھی، اور جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا اللہ نے دونوں جہانوں کی بھوک مٹا دی۔ تو بھوک، جمال سے بھی بھوک اور پیاس کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اندہ ربہم یرزقون، انہیں رزق ملتا ہے، فرحین، وہ اللہ کی بارگاہ میں خوش ہیں، خوش و خرم ہیں۔